بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کی نشست میں روزے سے متعلقہ ہم کچھ باتیں عرض کریں گے اور زبانی طور پر آپ ان باتوں کو ذہن نشین فرمائیے۔ اسلامی احکام میں روزہ ایک اہم ترین اور بلند ترین عبادت ہے، اور روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اور یہ وہ مقدس اور محترم عبادت ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز پڑھنے والا آدمی دیکھنے میں تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ دکھلاوا ہو۔ قربانی کرنے والا آدمی قربانی تو کر رہا ہے، لیکن احتمال ہے کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہو۔ حج کرنے والا آدمی حج کر رہا ہے، لیکن احتمال ہے کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہو۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کی بظاہر شکل کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا کہ آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، جبکہ نمازی نظر آتا ہے، صدقہ دینے والا نظر آتا ہے، حج کا عمل نظر آتا ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ جو عبادت بظاہر نظر نہیں آتی، لہٰذا اس میں ریاکاری کا احتمال نہیں ہے۔ اس میں 100% بندے کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ شہادت اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا، یہ شہادتین کا اقرار کہلاتا ہے۔ اس اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے جو کہ عبادت بدنی ہے، پھر زکوٰۃ ہے جو کہ عبادت مالی ہے، پھر روزہ ہے جو کہ عبادت بدنی ہے، اور اس کے بعد حج ہے جو کہ مالی اور بدنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، مرکب ہے دونوں سے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ جس سے انسان کے نفس پر اتنی سخت چوٹ پڑتی ہے جتنا کہ کسی اور عبادت سے انسان کے نفس پر چوٹ نہیں پڑتی۔ اس سے انسان کا نفس دبتا ہے، مرتا ہے، اور انسان کے اندر جو گناہوں کے مادے ہیں اور گناہوں کے احساسات اور جذبات ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ تم گناہ سے بچنا سیکھ سکو۔ تو روزے کا ایک مقصد کیا ہو گیا؟ تاکہ زندگی میں گناہ سے بچنے کی مشق ہو جائے۔ روزہ رکھ کر کچھ حلال کام چھڑوائے، دوپہر کو کھانا پینا حلال ہے لیکن چھڑوا دیا ہے، حلال کام چھڑوا کر حرام سے روکنے کے لیے مشق کروائی گئی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ حرام سے آپ نے بچنا ہے۔ آج ہمارے ماحول اور مزاج میں کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقے کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہم کرتے ہیں اور ذکر و تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن جو روزے کا اصل مقصد گناہوں سے بچنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں درخواست کروں گا آج کی اس مجلس اور نشست میں کہ آپ یہ طے کر کے اٹھے کہ اس رمضان کے بعد میری زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آنی چاہیے، میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، اور اگر میں نے اپنی زندگی کو نہ بدلا
اور زندگی میری نہ بدلی اسی طرح سے جو گناہ رمضان سے پہلے میری زندگی میں تھے رمضان کے بعد بھی ہوتے رہے، تو مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد مجھے حاصل نہیں ہوا۔ پھر مقصد یہ ہوا کہ اب مجھے جو بھوکا رکھا گیا صبح سے لے کر شام تک 29-30 دن میں نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، میری مثال اس جانور کی سی ہے کہ جس کو کسی جگہ پر باندھ دیا جائے اور صبح سے لے کر شام تک اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے اور شام کو اس کو کھانا دیا جائے۔ حدیث پاک میں صاف صاف آیا ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ کیوں؟ روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بد نظری نہ چھوڑی، روزہ رکھ کر بے حیائی کی باتیں زبان سے نہ چھوڑی، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، روزہ رکھ کر غیبت کو نہ ترک کیا، روزہ رکھ کر حرام مال کو نہ چھوڑا، تو پھر فائدہ کیا روزے کا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ روزے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، تقوی گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھ کر گناہ سے نہیں بچ رہا تو اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر ایئر کنڈیشن لگایا ہے کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن کھڑکیاں اور دروازے سارے کے سارے اس نے کھول دیے، تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ اس کو نہیں حاصل ہوگا۔ یا سردی کے اندر اپنے گھر کا کمرہ گرم کرنے کے لیے ہیٹر لگاتا ہے، دروازے سارے کے سارے کھلے چھوڑ دیتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر روزہ رکھ کر گناہوں سے نہیں بچتا، نافرمانیوں سے نہیں بچتا، آنکھوں سے گناہ جا رہے، کانوں سے گناہ ہو رہے، زبان سے گناہ ہو رہے، ہاتھ سے گناہ ہو رہے، پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے، ہر طرح کی بدکاری اور بے حیائی جو پہلے کرتا تھا وہ رمضان کے بعد، رمضان کے دوران بھی کر رہا ہے، تو اس کو روزے کا فائدہ نہیں ہے، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نے رمضان میں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے بھائی، ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اور آج میں درخواست کروں گا کہ اپنے پاس ایک کاپی لیں، کاغذ لیں، لکھیں کیا کیا گناہ ہیں اس وقت میرے پاس، کون کون سے گناہ ہیں جن گناہوں میں میں بہت زیادہ ملوث ہوں، یہ ایک ایک کر کے میں روزانہ احتساب کروں گا کہ یہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، یہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا۔ اگر یہ گناہ چھوٹ رہے، 4 روزے گزر گئے، 5 روزے، 10 روزے گزر گئے، اگر یہ گناہ چھوٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ نسخہ، یہ دوا ہے اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی، یہ دوا کارگر ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک لگ رہی ہے۔ اور اگر گناہ اسی طرح سے ہے، ابھی تک کوئی گناہ نہیں چھوٹا، تو یہ نسخہ نہیں استعمال کیا آپ نے، صحیح بد پرہیزی کر رہے ہو۔ تو ایک روزے کا مقصد ہے گناہوں کا چھوڑنا۔ اس لیے سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ نے روزے کی فرضیت کو ذکر فرمایا، وہاں یہ مضمون اور یہ مفہوم ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں میں گناہ سے بچنے کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ دوسرا مقصد فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے مزاجوں میں شکر گزاری پیدا ہو۔ شکر گزاری کس کو کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، یہی شکر نہیں ہوتا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، صرف یہی شکر نہیں ہے، یہ شکر کی ایک قسم ہے بھائی، یہ شکر کی ایک قسم ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں اسی مقصد میں استعمال ہو جائیں، یہ شکر گزاری ہے بھائی۔ آنکھ جس مقصد کے لیے دی تھی وہاں استعمال ہو، یہ روزے کا مقصد ہے، شکر گزاری ہے۔ زبان جس مقصد کے لیے دی تھی وہاں استعمال ہو، یہ شکر گزاری ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ کان جس مقصد کے لیے دیا تھا وہاں استعمال ہو، یہ شکر گزاری ہے۔ مال جس مقصد کے لیے دیا تھا وہاں ہی صرف ہو رہا ہے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ جسم اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا تھا وہاں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ روزے کا مقصد شکر کو پیدا کرنا ہے۔ یہ دوسرا مقصد سمجھایا۔ تیسرا مقصد سمجھایا لعلہم یرشدون، تاکہ رشد پیدا ہو جائے۔ ایمان اور ہدایت کا بلند ترین درجہ رشد۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد اس کو کہتے ہیں
حبب الیکم الایمان، ایمان تمہیں اپنے دل میں محبوب ہو جائے. کتنا محبوب ہو جائے؟ اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولادوں سے سب سے زیادہ تمہارے نزدیک ایمان محبوب ہو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسلام تمہارے جسم میں سجا ہوا ہو، سر سے لے کر پیر تک پتہ چلے یہ مسلمان آدمی جا رہا ہے، یہ لباس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ وضع قطع سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ گفتگو سے پتہ چل رہا ہے مسلمان ہے، یہ لب و لہجے سے پتہ چل رہا ہے مسلمان ہے. اسلام کا تشخص سجا ہوا ہے اس پر. کسی ملک کی فوج کا آدمی، وہ جو وردی پہنے گا وہ نشانی ہے کہ یہ فلاں ملک کا فوجی ہے. لیکن اگر وہ بڑا عہدہ، بڑا منصب، کوئی جنرل اور کرنل ہو کر اگر کسی دوسرے ملک کی وردی پہن کر آئے گا تو اس کو غدار سمجھا جائے گا، اس کو غدار سمجھا جائے گا. تو ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وردی دی ہے، ایک تشخص دیا ہے. اگر اس تشخص کو بھول جاتا ہے، اس لباس کو، اس لہجے کو، اس شکل کو وہ اختیار نہیں کرتا تو کیا کہا جائے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تو دھوکہ کر رہی. جب وہ حکومت اس کو برداشت نہیں کر رہی ہے تو اسلام میں یہ کیسے برداشت ہوگا؟ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اس کا طور طریقہ غیروں کی طرح ہے، اس کی رسم و رواج غیروں کی طرح ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال غیروں کی طرح ہیں، نافرمانوں کی طرح ہیں، کافروں کی طرح ہیں، تو پھر یہ اپنے اسلام کے دعوے میں کیسا سچا ہے؟ اس لیے رشد ہے، یہ ہدایت کے اوپر کا درجہ ہے، رشد کہ اسلام سجا ہوا ہو. اور نمبر 3، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر اتنا ناپسند ہو، جیسے غلاظت اور گندگی اور جیسے آگ کا الاؤ روشن ہو اس میں جانا انسان کو ناپسند ہو، اس طرح سے گناہ اور کفر کی طرف جانا انسان کو ناپسند ہو. ظلم اور زیادتی آدمی کے نزدیک اتنی گندی ہو جائے، اتنی نفرت ہو جائے ظلم سے، اتنی نفرت ہو جائے ظلم سے کہ جس طرح سے انسان آگ کی طرف جانا، اس میں چھلانگ لگانا ناپسند کرتا ہے، اس طرح سے ظلم، زیادتی اور کفر میں چھلانگ لگانا ناپسند کرتا ہو. یہ ہے رشد. روزے کا یہ مقصد ہے تاکہ تمہیں یہ پاور اور یہ طاقت حاصل ہو جائے، یہ طاقت حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ 3 بڑے مقاصد ذکر فرمائے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے اور تاکہ تمہارے اندر رشد اور ہدایت پیدا ہو جائے. اور جہاں روزے کا مضمون ختم ہو رہا ہے پھر دوبارہ سے اس مقصد کو ذکر فرمایا پہلے والے کو، تاکہ گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. بڑی عجیب آیات ہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر آ گیا ہے. ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے اس سال رمضان کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرنا ہے جس طرح سے رمضان کے گزارنے کا حق ہے. ان پابندیوں کے ساتھ ہم رمضان گزاریں گے انشاءاللہ. ایک تو دن کا روزہ، اور پھر نمبر 2 رات کی تراویح. تراویح کو ہلکا نہ سمجھو، تراویح کو ہلکا نہ سمجھو، تراویح کو ہلکا نہ سمجھو. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں فرض نہیں ہے، کوئی شک نہیں واجب نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عمل کیا. مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے زیادہ مصروف ترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اگر اس سے بہتر عمل ہوتا تو آپ کہتے جتنی دیر میں یہ تراویح پڑھوں گا، 20 رکعتیں ادا کروں گا، اتنی دیر میں 50 لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہوں، وہ کیوں نہ جا کے کر لوں، یہ تو نفل ہے. لیکن نہیں،
عمل سے یہ بات سمجھائی ہے، یہ امتحان ہے میرا اور آپ کا۔ کچھ اعمال جو لازمی کر دیے جاتے ہیں اور کچھ اعمال میں وہ لزوم نہیں ہوتا، یہ امتحان ہوتا ہے آپ کا اور میرا کہ دیکھو کون کرتا ہے اس کی پابندی، کون کرتا ہے اس کی پابندی۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ آپ اپنے ملازم کو کام دیتے ہیں، یہ صبح سے لے کر شام تک یہ کام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کچھ کام اور آپ نے سامنے بکھیر کے رکھ دیے، آپ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ملازم یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ آزمائش کو سمجھ گیا اور اس نے وہ کام انجام دے دیے جو اس کی ڈیوٹی میں نہیں تھے، تو آپ کی نظروں میں وہ جج جائے گا نا، آپ کی نظروں میں اچھا ہو جائے گا، آپ کا مقرب بن جائے گا۔ 8 گھنٹے کے بجائے 9واں گھنٹہ لگا کر اس نے وہ کام بھی سارے نمٹا دیے، کام صرف یہی کرنا تھا، آخر میں جاتے جاتے اس نے جھاڑو بھی لگا دیا، صفائی بھی کر دی، سب شے سلیقے سے رکھ لی، یہ اضافی کام اس کے ذمے نہیں تھے، لیکن آپ اب اس کی ہر شے کا خیال رکھیں گے، یار اچھا آدمی ہے یہ اچھا آدمی ہے، یہ امتحان تھا اس کا۔ اور دوسرا ملازم جہاں اس نے کام کیا وہاں ہی اوزار و تمام سامان پڑا ہوا بکھرا ہوا، اسی طرح سے وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آپ بھی اس پر زور نہیں لگائیں گے، ہاں یار یہ ذمہ داری تو اس کی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو تو صحیح نا کہ جو میرے ذمے نہیں لگایا گیا لیکن اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے تو جبھی تو کیا ہے، اور یہ کرنا ہے، عمل میں لانا ہے اس کو۔ پھر اس نماز تراویح سے سمجھ لیجئے گا، جس طرح سے روزہ آدمی ادا کرتا ہے، روزہ رکھنے سے صفائی ہوتی ہے اور نماز تراویح سے نور حاصل ہوتا ہے، روزے سے میل کچیل اترتی ہے، تراویح سے رنگ چڑھتا ہے۔ بہت آسان سی مثال، سمپل سی مثال لے لیں، دیوار کو ہم نے کھرچائی کر دی رنگ روغن کرنے کے لیے، سارا کا سارا ڈسٹ اور گندگی اس سے ہم نے سب صاف کر دی ہے، یہ ہے روزہ۔ اوپر رنگ نہ لگایا تو کیا کہا جائے گا، یہ کیا کیا آپ نے بھائی، یہ تو پہلے سے بھی خراب کر دیا آپ نے۔ تو یہی کہا جائے گا نا کہ یہ جتنی کھرچائی آپ نے کی ہے اوپر رنگ بھی تو لگا دیتے۔ یہ تراویح، نماز تراویح یہ رنگ لگاتی ہے، یہ ایمان کا نور پیدا کرتی ہے، کیوں چھوڑ رہے ہو اس کو؟ میں پھر وہی کہوں گا، فرض نہیں قرار دیا، امتحان ہے میرا آپ کا، فرض نہیں قرار دیا، امتحان ہے ہمارا اور آپ کا۔ میں خواتین سے درخواست کروں گا، کوئی 4 پڑھ لیتی ہیں، کوئی 8 پڑھ لیتی ہیں، کوئی 10 پڑھ لیتی ہیں، کیا ظلم ہے بھائی، کیا ظلم ہے، کیوں اپنے ساتھ ظلم کرتی ہو؟ 20 نماز تراویح پوری ادا کرو، 20 رکعتیں پوری ادا کرو، کیوں دلائل نہیں 20 ضرورت نہیں ہے، نئے لوگ تمہیں ملیں گے، نہیں 8 پڑھی تھی 12 بھی ہو سکتی ہیں۔ حیران ہوں کیوں آپ اس قسم کی باتوں کو سنتی ہیں، کیوں ایسی باتوں کو سنتی ہے؟ ایک دلیل، کتنی دلیلیں چاہیے آپ کو، کتنی دلیلیں آپ کو چاہیے 20 تراویح پر؟ مجھے آپ صرف اتنی سی بات بتائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح ادا فرمائی، 3 دن۔ اب وہ تعداد کیا تھی اس کی تصریح حدیث میں نہیں آئی، لیکن میں اگلی بات جو کہنے لگا ہوں سنیے گا، جس کام پر تعامل ہوتا ہے، امت چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ لکھا ہوا کم ملتا ہے، تعامل ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل میں چلا رہا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جمع کر دیا، 20 پر جمع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ نے 20 پڑھی تھی نا۔ اور آپ نے کیوں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لو اور میرے خلفاء کی راشدین کی سنتوں کو لو؟ پتہ تھا نا کہ اس طرح سے بعد میں ہوگا معاملہ، اجماع ہوا ہے صحابہ کا، اس پر اجماع ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجماع فرمایا، وہاں صحابہ کی ایک جلیل قدر تعداد موجود تھی، سب نے اس پر آمین کا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں 20 پڑھی ہے سب نے، اور
اسی طرح سے حضرت عمر نے پڑھوائی ہیں جیسے رسول اللہ نے پڑھی تھیں، اس لیے کہ حضرت عمر جانتے ہیں نا رسول اللہ نے کیسی پڑھی تھی، اس پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہوا، اس پہ تو کسی نے نہیں کہا یہ ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، لیکن وہ روایت ہی کسی اور، میں عام طور پر میں دلائل میں بحث نہیں کیا کرتا، میرا موضوع اس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی؟ کیف، کیف کہتے ہیں کیفیت کو، کم کہتے ہیں تعداد کو۔ راوی پوچھنے والا حضرت عائشہ سے کیفیت پوچھ رہا ہے، وہ تعداد نہیں پوچھ رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اربعا، 4 رکعت پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، مت پوچھ کتنا لمبا قیام ہوتا تھا، کتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ ثم یصلی اربعا، پھر 4 پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، مت پوچھ کتنا خوبصورت قیام ہوتا تھا اور کتنا طویل قیام تھا اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی نماز تہجد ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ نماز تہجد ہے، اور اس میں پھر 4 آئی ہیں۔ رسول اللہ 4 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، آج کیوں پھر 2 پڑھتے ہو؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہو؟ 2 پڑھتے ہیں کیوں؟ حالانکہ یہی روایت تو بتا رہی ہے کہ 4 پڑھی ہیں آپ نے، تو وہ روایت ہے ہی تہجد سے متعلق، اس کا موضوع ہی الگ ہے، اس کو تم یہاں تراویح کے اندر منطبق کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 12 8 کی کوئی دلیل، یہی جو دلیل ہے نا 8 کی، اسی سے استدلال کرتے لوگ کہ آپ علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا۔ بھائی نماز تہجد تھی، رمضان اور غیر رمضان میں نماز تہجد۔ آپ کھنگالو نا کتابیں کہ ان احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کو کہاں ڈالا گیا ہے؟ تہجد میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس لیے نماز تراویح کا اہتمام فرمائیں اور الٹی سیدھی لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں۔ یہاں سے آپ کو ایک عرصے سے، اتنے سال سے ایک بات مستند الحمدللہ ملتی ہے، دلیل کے ساتھ ملتی ہے، آپ اس بات پر چلتے رہیں، آپ اتباع کرتے رہیں۔ نمبر 2، عورت کی سب سے خوبصورت نماز وہ ہے جو اس کے گھر کے اندر پڑھی گئی ہے۔ سب سے بہترین نماز، سب سے بہترین نماز، سب سے بہترین نماز گھر کے اندر پڑھو، نہ جاؤ باہر تراویح کے لیے، بھائی گھر کے اندر پڑھو۔ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہا کہ یہ اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں آنے کی اجازت تم سے طلب کرتی ہیں تو فجر اور عشاء میں ان کو آنے دیا کرو، اگر تم سے اجازت طلب کرتی ہیں تو آنے دیا کرو، مگر ان کی سب سے اچھی نماز وہ ہے جو گھر کے اندر والے حصے میں ہو۔ لفظ سمجھ میں آ رہے؟ اگر یہ طلب کرتی ہیں، تم سے تقاضا کرتی ہیں تو عشاء اور فجر میں آنے دیا کرو، نہ روکا کرو، لیکن سب سے اچھی نماز ان کی وہ ہے جو اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی کی منشا کیا ہوئی؟ گھر کے اندر۔ لیکن اگر آنا چاہیں اور وہ میرے پیچھے پڑھنا چاہیں خوشی سے تو تم روکا نہ کرو، یہ ہے بات۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ اب زندہ ہوتے تو آپ علیہ السلام عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ جی اس زمانے کی بات ہے، تو ابھی کیا ہے پھر؟ اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ وہ ہمارے ایک دوست جاننے والے بتانے لگے، ایک مسجد میں ایک دن جمعہ کا دن تھا، اور کمیٹی والوں کو سوچی کہ بھئی ہاں عورتوں کو بھی جمعہ پڑھنا چاہیے۔ ایک آ گئی خاتون نیم برہنہ لباس میں، سمجھے بھائی، نکلنے کا راستہ بھی ایک تھا۔ تو الامان والحفیظ، اللہ حفاظت کرے، اس کی ویڈیوز بنی ہیں، ویڈیوز اسی مسجد سے نکلنے والے نمازیوں نے۔ یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیوں جاتی ہے؟ یہ ثواب کمانے جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ اس لیے گھر کے اندر عورت نماز پڑھے، گھر کے اندر پڑھے۔ گھر کے اندر حافظ ہے، اپنا حافظ ہے یا آپ نے انتظام کیا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پڑھ لو۔
اس کے پیچھے پڑھ لو. زیادہ سے زیادہ یہ کچھ بات نکل آئے گی، نیچے ہے تو اوپر چلی گئی، اوپر ہے تو نیچے آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نماز کا اہتمام ہو. یہ باہر جانا، مساجد میں جانا، اس طرح سے نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے منشا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح سے اپنی زوجہ، ان کا بھی اسی طرح سے مسجد میں جا رہی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے روکا اور انہوں نے کہا میں جاؤں گی. پھر اگلے دن کوئی ایسی بات پیش آئی، کہا کیوں نہیں جاتی ہو؟ کہا نہیں، بس اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھی جائے. سمجھے بھائی؟ اب وہ زمانہ نہیں رہا. تو اپنے گھروں کے اندر میری ماؤں بہنوں، مجھے یہ بتاؤ، میں ایک آیت تمہیں سناتا ہوں، یہ تمہاری تسلی کے لیے اللہ کے نبی نے، قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں. انہوں نے آ کے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول، مرد تو زیادہ اجر لے گی، وہ آپ کے ساتھ جہاد میں نکلتے ہیں، مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 27 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب. اوہ اتنا بڑا ثواب ہمیں تو نہیں ملتا یہ سارا کچھ. وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جماعت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ النساء کی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. مرد جو کام کریں گے ان کا انہیں پورا اجر ملے گا، عورتیں جو اعمال کرے گی انہیں پورا اجر ملے گا. اصل مطلب، اصل کیا چیز ہے؟ دین کی اتباع ہے، خواہشات نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے میں جا کے مسجد میں پڑھ لوں، بھائی چاہتا تیرا جی چاہتا ہے نا. اتباع کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے اس کو پورا کرنا، خواہش کو کیوں پورا کرتی ہے؟ وہاں تو یہی فرمایا کہ عورت گھر کے اندر رہ کر نماز پڑھے گی، اس کو مسجد کی نمازوں کا ثواب گھر میں ملے گا، گھر کے اندر اس کو سارا ثواب ملے گا. اس لیے کہ اس کے لیے یہی اطاعت ہے. کیوں نہیں ایسا کر لیتی ہو کہ جناب جمعے کو کیا کہتے ہیں، عید والے دن ہم روزہ رکھ لیں؟ کیوں نہیں رکھتے؟ جمعے والے دن 2 کے بجائے 4 فرض ہم ادا کریں مسجد میں. روزانہ ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، تو جمعے والے دن کیا ہو گیا؟ 2 کیوں کم کر دیے؟ اطاعت اسی چیز کا نام ہے. شریعت اتباع کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے. شریعت خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے. جو بات مجھے اچھی لگے گی وہ کروں گا، جو نہیں اچھی لگے گی چھوڑ دوں گا. تو اس لیے بس جو بات عرض کر رہا ہوں بہت دل و جان سے سنیے اور اس پہ عمل کیجیے. اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام فرمائیں. بہت اہتمام سے عرض کروں گا، اپنے گھروں میں اہتمام فرمائیں. نہ جائیے باہر، خواتین کو، مردوں کو باہر بھیجیے. اور مرد حضرات تراویح وہاں ادا کریں جہاں آرام سے قرآن سنایا جاتا ہو. تیز والا نہ تلاش کرے، شالیمار نہ تلاش کرے. ہاں، آرام والے سکون سے جو پڑھتا ہو اس کے پیچھے جا کے پڑھے. مت تیز والا تلاش کرے، کچھ بھی سمجھ میں نہ آؤ، نہ یعلمون تعلمون، بس آخری لفظ سمجھ میں آتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آرام سے ٹھہر کے پڑھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آرام سے پڑھ رہے ہیں. کیا معنی ہے؟ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اب میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، ترجمے پہ غور کیجیے گا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحیم ہے. اے اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا ہے یا گمراہ ہوئے ہیں. آمین. اے اللہ قبول فرما. ایک یہ طریقہ ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں. ایک یہ دیکھ لو بھائی، بدتمیز نہیں ہے یہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے.
ایسا باپ برداشت کرے گا اس سے کوئی گفتگو کرے؟ ماں برداشت کرے گی ایسی گفتگو؟ تو یہ نماز تو اللہ سے گفتگو ہے، نماز تو اللہ سے گفتگو ہے بھائی۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آرام سے خود بھی نماز آرام سے پڑھو اور دوسروں کو بھی آرام سے نماز پڑھنے کی تاکید اور تلقین کرو، مت جلدی کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک، یہ کیا ظلم ہے بھائی، یہ کیا ظلم ہے؟ آرام سے گفتگو کرو نا، مانا پر غور کر کے آپ سمجھو نا کہ ایسی گفتگو میں کسی اور کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نماز تراویح دن کا روزہ اور رات کو نماز تراویح۔ تیسری درخواست خواتین سے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ضرور بڑھایا جاتا ہے، اس لیے نہیں بڑھایا جاتا کہ آپ ظہر سے کچن میں کھڑی ہو جاؤ اور سارا چیزیں پکاؤ۔ اللہ کی بندیوں، نہ ظلم کرو، نہ ظلم کرو اپنے اوپر اور نہ گھر والوں پر ظلم کرو۔ میں درخواست کروں گا بھائی، درخواست کروں گا، نہ ظلم کرو، تمہارا وقت عبادت کا ہے، یہ نہ وقت ضائع کرو اتنا۔ اس نفس کو اس کی مثال کتے کی سی ہے جس کو سارا دن بھوکا رکھا اور شام کو اتنا کھلایا اتنا کھلایا اتنا کھلایا کہ وہ تو اور جری ہو گیا۔ ہمارے روزے رکھ کر ہماری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتا، ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے کہ روزے کے مقاصد سے ہم لا علم ہے۔ روزے کا مقصد نفس کو کچلنا، بھوکا رکھنا ہے بھائی۔ تو بھوکا جب ہوگا کہ جب تھوڑا کھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں بنتی تھی۔ کس پر گزارا ہوتا تھا؟ کھجور، پانی، بس کھجور پانی، کوئی کھانے کی شے مل گئی تو کھا لی، بس یہ تھا۔ نفس کو بھوکا رکھنا ہے نا، مقصود ہے بھوکا رکھنا۔ اب کھا کے اتنا کھایا کہ حلق تک لے آیا۔ اب تراویح کیسے پڑے گا وہ؟ تراویح میں ڈکار چل رہے ہیں، پھر ڈکار چل رہے ہیں، پھر ڈکار چل رہے ہیں، پھر الٹیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ خدایا، کیا ظلم ہے بھائی، کیا ظلم ہے۔ یہ نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا۔ کھانا کم کرو اور افطار اور سحر دعاؤں میں لگاؤ، افطار اور سحر دعاؤں میں لگاؤ۔ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں جو آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں افطار سحر میں، اور آپ کا وقت سارا کا سارا کس میں لگا ہوا ہے؟ کچن میں لگا ہوا ہے۔ سحر میں بھی کچن میں، افطار میں بھی کچن میں، تو پھر دعائیں کب کریں گی آپ؟ آپ افطار سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ، سارے کام کر کے اب آ جاؤ دسترخوان پر، دعاؤں کے لیے آ جاؤ، دعاؤں کے لیے آ جاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے، نہیں مانگنا آتا اٹھاؤ ہاتھ۔ مزے کی بات یہ ہے جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پاک سے گفتگو کرتے وقت ایسا مزہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، بات کو لمبا کھینچ دیا۔ یہ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، جواب اتنا کافی تھا۔ لیکن آگے بتا رہے اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واؤش علی غنمی، بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی میرے فائدے ہیں اس میں۔ یہ دیکھو نا، یہ ہے مزہ، یہ اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ۔ اے اللہ تو نے مجھے صبح یہ کھلایا تھا، اے اللہ تو نے مجھے یہ عزت دی ہے، اے اللہ تو نے بیٹے دیے، بیٹیاں دی ہیں، گھر دیا ہے، عزت دی ہے، اے اللہ تیری کتنی نعمتیں ہیں میرے پاس۔ یوں مزے لے لے کے اللہ سے باتیں کرو، اے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعائیں، یہ تعریف کرو اللہ کی۔ اے اللہ آسمانوں کو تو نے بنایا، زمینوں کو تو نے بنایا، درخت پتے تو نے بنائے، یہ پھل فروٹ سبزہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اے اللہ اس کو تو نے بنایا، یہ کہاں پیدا ہوا تو جانتا ہے، کس نے پانی دیا تو جانتا ہے، کھجور کہاں پیدا ہوئی تو جانتا ہے، یہ پھل کہاں پیدا ہوا تو جانتا ہے۔ مجھے تو یوں اللہ سے باتیں کرو، یوں اللہ سے باتیں کرو، باتیں ختم ہی نہ ہو اللہ سے، ختم ہی نہ ہو اللہ سے باتیں کہ اذان ہو جائے، اے اللہ باتیں میری ختم نہیں ہوئی لیکن اب تیرا حکم آ گیا کہ روزہ افطار کرو، اس لیے روزہ افطار کرو۔ یہ ہے مزہ، یہ ہے مزہ۔ پھر سحری میں ایسے اللہ سے باتیں کرو،
پھر اللہ سے اپنی مناجات مانگو، اے اللہ میرے گناہ معاف کرنا، میرے عزیزوں کے، ماں باپ کے، اعزاء اقرباء کے، امت مسلمہ کے، ملک پاکستان کے لیے دعا کرو۔ یہ وقت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مقصد عرض کیا روزے کا، گناہوں سے بچنا، دوسری بات عرض کی شکر ادا کرنا، تیسری بات عرض کی رشد اور ہدایت پر پہنچنا، اور چوتھی بات عرض کی نماز تراویح کا اہتمام کرنا، اور پانچویں بات میں نے عرض کی کہ دعاؤں کا، سحر اور افطار میں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے زکوٰۃ جس پر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرو، از خود اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ خواتین اپنے مالوں سے خود زکوٰۃ ادا کریں، خود زکوٰۃ ادا کریں۔ جیسے روزہ ایک عبادت ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کا فائدہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ آپ کی عبادت ہے، آپ کو فائدہ ملے گا اس سے۔ گو کہ اسلام کے احکام پر قربان جائیں۔ یہاں سہولت دے دی کہ اگر زکوٰۃ آپ کی جانب سے شوہر یا باپ ادا کر دیتا ہے ادا ہو جائے گی، لیکن خود ادا کرو نا۔ مقصود زکوٰۃ کیا ہے؟ دل سے بخل کا نکلنا۔ جب آپ اپنا زیور بیچ کر ادا کرو گی نا تو بخل نکلے گا، پھر تب تو بخل نکلے گا۔ اس کو بیچنے کا جی نہیں چاہتا، نہیں چاہتا۔ تولوں پر تولے رکھے ہوئے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی خزانے کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع کر دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن یہ سونا چاندی گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، اور ان کے پشتوں کو اور چہروں کو اور پیچھے آگے داغا جائے گا، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارے خزانے ہیں جو تم نے دنیا میں جمع کر رکھے تھے۔ اس لیے خود زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ کرو، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک نیکی فرض 70 فرضوں پر پہنچ گیا اور ایک نفل فرضوں کے برابر میں آ گیا، کتنا بڑا اجر ہے۔ کماؤ نیکیاں، فضولیات چھوڑ دو، یہ موبائلوں کے سلسلے ختم کر دو۔ پورے رمضان میں طے کرو کوئی یوٹیوب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس بک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فلان لغویات۔ جس آدمی کا کوئی کاروباری لنک ہو تو سمجھ میں آتا ہے، وہ کاروباری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ارے ماں بہن تیرا کیا کام ہے ان چیزوں میں؟ ہر پوسٹ تو نے شیئر کرنی ہے الٹی سیدھی، کچھ شیئر نہ کرو۔ رمضان اپنے آپ کو بنا لو خدا کے واسطے، یہ بڑا کام ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو بنا لو، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ کھولتی دیکھتی ہیں، دیکھتے 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 گھنٹوں کے گھنٹے روزہ گزار رہے جی، روزہ گزار رہے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچاؤ، بری عادات سے ان بچوں کو بھی بچاؤ، سمجھاؤ نہ اپنے ایمان کو خراب کرو۔ وہاں پھر کیا کیا بے حیائیاں سامنے آ جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان میں آپ کا ایمان ضائع ہوگا۔ کوئی شک نہیں شیطان بند ہے، کوئی شک نہیں شیطان جھگڑا ہوا ہے، لیکن نفس تو ساتھ ہے نا۔ پھر بھی اس نفس پر جو 11 مہینے شیطان نے محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات تو رہیں گے۔ اس لیے شیطان بند کروا دیا بھائی، آپ نے ٹینکی صاف کرنی ہے تو پیچھے سے پانی بند کرو گے تو ٹینکی صاف ہوگی نا بھائی، نہیں سمجھے؟ پیچھے سے پانی آپ بند کر دو، اب اس کے بعد صفائی کرو گے تو صفائی ہوگی۔ شیطان بند کروا دیا، اب اندر سے گند نکالو تو گند نکلے گا، لیکن گند نکالنا ہی کوئی نہ چاہے تو پھر، غلاظت نکالنا ہی نہ چاہے تو پھر، جو شیطان نے 11 مہینے غلاظت بری ہے اس کو نکالنے کا حکم ہے کہ وہ بند ہو گیا ہے، سپلائی کا راستہ بند ہے، گناہوں کی سپلائی کا راستہ بند ہے۔ اب اندر جو ہے اس کو نکالو، اس گندگی کو نکالو، لیکن اس کو نکالنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر صاف تو کرنا ہے نا اپنے آپ کو۔ تو اس لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے رمضان میں، اور جوانوں کو بھیجو اعتکافوں میں، پھر رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کرو۔ ہر گھر میں 1-2 خواتین اعتکاف بیٹھیں۔ اگر اس سے زیادہ کوئی اچھا عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ آپ کی زندگی میں، مدینہ منورہ کی زندگی میں 9 رمضان آئے، ہر رمضان میں آپ نے اعتکاف کیا۔ 1 سال چھوٹ گیا تھا سفر کی وجہ سے، اگلے سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، 20 دنوں کا کیا۔ اگلے سال آپ نے ڈبل اعتکاف فرمایا، 20 دنوں کا کیا۔ تو سوچو نا، اس سے کوئی بڑا عمل ہے؟
عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھیں، مرد بھی اعتکاف میں بیٹھیں، جوان بھی بیٹھیں، جوانوں کو بھیجو مساجد کی طرف، ان کا رخ کرو، زندگی بدلے گی ان کی انشاءاللہ۔ 10 دنوں میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے پاس جوان آتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ دن رات ہمارے ہاں کوشش اور محنت ہوتی ہے، تو اس لیے اعتکاف کا بھی اہتمام کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرو، آگے فطر آئے گا اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اپنے مال سے از خود نکالو، بھلے تم کہو کہ باپ نکال لے گا، نہیں، آپ کہو میں خود اپنے مال سے خوشی سے خوشی سے میں خود اپنے مال سے نکالوں گی زکوٰۃ، میں خود اپنے مال سے فطرہ ادا کروں گی۔ آپ کے پاس اگر ہے تو خود ادا کرو۔ اس طرح سے رمضان گزارو تو پھر دیکھو نا کیسے زندگی بدلتی ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ، سب کوشش فرمائیں گے۔ ماؤں بہنوں سے بھی میری درخواست ہے اس پر کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كرر لنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ عافیت اور کرم والی زندگی ہمیں عطا فرما، اے اللہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ بزرگوں کا آنا، ماؤں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔